السلام علیکم۔ میں ہوں نجم مولوی اپنے نیوز بلاگ چینل کے ساتھ۔ کافی شور غول ہے 12 مئی کے حوالے سے۔ ہم آج کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے تو صابر شاکر آپ کو 12 مئی کے حوالے سے بتا ہی دیتے ہیں، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ 12 مئی کو ایک سانحہ ہوا تھا، وہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ یہ گول مول بات ہے، کیونکہ الزام تو سب کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ کس نے کیا تھا، یہ سب ایک الزام ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ کچھ فوٹیج وغیرہ ہیں جس میں کچھ دکھایا گیا ہے، لیکن یہ کہ بات گول مول ہے، یعنی 100% جو ہے پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ لیکن 12 مئی کو کچھ اور چیزیں بھی ہوئی تھیں، جیسے کہ 12 مئی کو کوٹا سسٹم شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ 12 مئی کو فاطمہ جناح جیتی تھیں، لیکن انہیں حکومت نہیں دی جائے گئی تھی، یہ بھی ایک 12 مئی کا تعلق ہے۔ 12 مئی جو ہے وہ تعصبات کے حوالے سے بہت ہے، تو 12 مئی کو فاطمہ جناح جیتی تھی، ان کو بھی حکومت نہیں دی تھی۔ 12 مئی کو سنا ہے فاطمہ جناح کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں قدرتی ڈیتھ تھی یا ان نیچرل ڈیتھ تھی، کیا تھا مسئلہ، خیر۔ اسی طرح 12 مئی کو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم کیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ، اور یہ کوٹا سسٹم صرف سندھ میں ہی ہوا تھا، باقی کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ 12 مئی کو نیشنلائز کی گئی تھیں ساری چیزیں، یعنی لوگوں کی پراپرٹی چھین لی گئی تھی زبردستی۔ 12 مئی کو یہ بھی ہوا تھا۔ 12 مئی کو شوگر ملیں نہیں چھینی گئی تھیں، لیکن اسکول چھینے گئے تھے، بینک چھینے گئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ اتفاق فاؤنڈری چھینی تھی جو کہ واپس کر دی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ 12 مئی کو کسی وڈیرے کی زمین نہیں چھینی گئی تھی، جس کی ہزار ہزار ایکڑ آج موجود ہے، اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ 12 مئی کو جو کوٹا سسٹم کیا تھا وہ ایک وڈیرے نے کیا تھا، یعنی بھٹو صاحب ایک وڈیرے ہی تھے، جاگیردار کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن ہمارے ملک کے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے۔ لیکن یہ کچھ چیزیں اب پتہ نہیں ان کی وجہ سے ہوئی تھی یا ان کو کسی نے ایڈوائز دی تھی کہ 12 مئی کو یہ سب کچھ کریں۔ تو میں یہی کچھ اپنے اینکر حضرات کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 12 مئی کو اور چیزیں بھی ہوئی تھی، اس پہ ڈسکس کر لیا کریں، زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 12 مئی کو سنا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ بھٹیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، یہ بھی 12 مئی کو ہی سارا کچھ، سب کچھ 12 مئی کو ہم لکھ دیتے ہیں نا اٹھا کے، ٹھیک ہے نا۔ فاطمہ جناح الیکشن جیتی تھی، ان کو کیوں نہیں دیا، حکومت کیوں نہیں دی ہے؟ یہ اس کو مجیب الرحمان جیتا تھا، اس کو حکومت کیوں نہیں دی، اس کے پیچھے کیا تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں خاص لابی ہے جو پورے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح 12 مئی کو بہت سارے، ایک اور 12 مئی کا واقعہ ہے کہ کراچی سے کیپٹل شفٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، لیکن افسوس اس بات کا تھا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، کیپٹل تو شفٹ کر دیا کہ بھئی سب اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن سمندر نہیں لے جا سکے، تو کراچی کی ویلیو تو وہیں ابھی تک قائم ہے، سمندر نہیں لے جا سکے، بہت سی فیکٹریاں نہیں لے جا سکے، بہت کچھ نہیں کر سکے۔ اگر 12 مئی کرتے تو سب 12 مئی کو ہی جوڑ دیتے ہیں اٹھا کے، تو سارا کچھ تو لے جا نہیں سکے۔ ایک بیابان جنگل میں جا کے آپ نے کیپٹل شفٹ کر دیا، ہزاروں لوگوں کی جابیں ختم ہو گئیں، ظاہری بات ہے، لوگ جو کراچی کے جو لوگ تھے جو جاب کرتے تھے گورنمنٹ کے اداروں میں، وہ تو جا نہیں سکتے تھے، جو کہ ہیڈ آفس وغیرہ سارے شفٹ کیے تھے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی شفٹ کر لیا تھا آپ نے، ہاکی کا نور خان ہوتے تھے اس زمانے میں، ہمارا اسپورٹ جو ہے نمبر 1 ہوتا تھا، ہاکی کا ہر کپ ہمارے پاس ہوتا تھا، ہاکی کی آدھی ٹیم، یعنی بدنام زمانہ جو علاقہ کہا جایا تھا، جس کا نام ہر وقت BBC پہ آتا تھا، لالو کھیت، ہماری ہاکی ٹیم کی آدھی ہاکی ٹیم جو ہے وہیں سے تعلق رکھتی تھی، اور ہر ٹائٹل ہمارے پاس تھا۔ سب 12 مئی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صابر شاکر صاحب کو جو ہے کم از کم اس پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ 12 مئی کو جو واقعہ ہوا وہ بھی ایک کنٹروورشل ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا، ابھی تک کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ زبردستی منوانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، زبردستی تو کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مجیب الرحمان نے توڑا تھا، حالات ایسے مجیب الرحمان کی وجہ سے یقیناً شاید ٹوٹا ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ جب کہہ رہا تھا حکومت دو تو دے دیتے، 4-5 سال بعد جو ہے دوبارہ الیکشن ہوتے حکومت مل جاتی، لیکن ایک پرابلم تھی، پرابلم یہ تھی کہ بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ پاکستان کی برابر تھی تقریباً۔ اگر بنگلہ دیش میں اگر ہم مجیب الرحمان کو حکومت دے دیتے تو ہماری جو اسمبلی ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو جاتی، یہ ڈر تھا۔ اور پھر
پھر یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوتے تو بنگال کا ہی صدر وزیر اعظم بنتے یا وزیر اعظم بنتا، تو ساری طاقت اور سارا دار و مدار جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم اس وجہ سے مجیب الرحمان کو، ہو سکتا ہے شاید مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میری بات شاید آپ سمجھیں کہ شاید اس وجہ سے جو ہے ہم نے ان کو حکومت نہیں دی تھی اور ٹوپی بھٹو پہ رکھ دی تھی. لیکن یہ ہے کہ بھٹو کا مسئلہ نہیں تھا، اکیلا بھٹو سب کچھ نہیں کر سکتا، بھٹو صاحب نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب یعنی ہمارے ملک کا وزیر اعظم کوئی اہم فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سب مل کے کرتے ہیں، آخری اعلان یا سگنیچر اس کے ضرور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب مصیبت آتی ہے تو اکیلے اس پہ آتی ہے، باقی لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ آس پاس کتنے بیروکریٹ تھے جو اس فیصلے میں شامل تھے. جیسے 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ اور پنجاب نے مل کے کی تھی، کہ بڑے صوبے فیصلے انہی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جن صوبوں کے لیے وہ چیز فائدہ مند تھی تو ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا، جیسے بلوچستان ہے، سرحد ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم سے ایک چیز ہو رہی تھی کہ آپ کے صوبے کا جو ٹیکس ہے کچھ وہ آپ خود ہی رکھیں گے اپنے پاس. تو اسی طرح سندھ میں بھی تھا، کچھ ٹیکس جو ہے وہ صوبہ سندھ رکھ لیتا تھا. لیکن 12 مئی کی غلطی، یہ کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی غلطی سب سے زیادہ یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی جب ہمیشہ سندھ میں حکومت کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے کہ وہ گاؤں دیہات کے ہی لوگ شہروں میں بٹھا دیتے ہیں، جن کا گھر ور وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ شہروں میں کچھ کام وام کراتے نہیں. ان کو بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پیسے کماؤ اور نکل جاؤ. یہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے علاقوں میں کام نہیں ہو پاتا. اور بلدیاتی الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ بھئی وہ تو چاہتے ہی نہیں پیپلز پارٹی والے کہ کراچی کے جو رہنے والے رہائشی لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں سے کسی کو جتوائیں اور اس کو پیسے دینا پڑے. اس وجہ سے کبھی بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہو نہیں سکتے. اگر ہوں گے بھی تو اس چیز کے اوپر ضرور ہو سکتے ہیں کہ بھئی ان کے اختیارات چھین لیا جائے اور کونسلر جو ایک ڈمی کی طرح بیٹھا رہے اور اپنے علاقوں میں جو کام ہو وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہو، یا کام کمپلیٹ ہونے کا جو فائل ہوتی ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کا اس کو پیسے دے دیے جائے اور وہ خوشی. لیکن پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے جو ہیں وہ اندھے تو نہیں ہیں، اگر کام نہیں ہوگا تو کونسل کو ضرور پکڑیں گے. تو یہ سسٹم بھی کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ ہو جاتا. لیکن یہ کہ آج کل ان علاقوں میں بیروکریٹ بیٹھے ہیں، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا جا کے کہ بھئی آپ نے کوئی کام کرایا. علاقے میں تو ساری گند پھیلی ہوئی، گٹر ابل رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے ایئر کنڈیشن کمرے میں. ان سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہوں نے الیکشن سے تو آنا نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہر 6-7 مہینے بعد اس علاقے کے بیروکریٹ کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو وہ پوری طرح پکڑ میں نہیں آتا. جب لوگ تھوڑا سا ہلنے جلنے لگتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے مسئلہ. خیر، تو مقصد یہی ہے کہ 12 مئی کو بہت سارے واقعات ہوئے، ایک نہیں گنائے کریں، ایک کافی واقعات ہوئے. فاطمہ جناح کو کیوں نہیں دی حکومت، کیپٹل کیوں شفٹ کیا، بہت سارے وہ کہ انسیف ہے، سمندر کے قریب ہے، جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے. بھائی کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ خاص لابی بلکہ تعصب کی بنیاد پہ کیا تھا چینج، ورنہ نہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اب کیپٹل چینج کیا، کیپٹل کے بعد کئی سال تک کیپٹل کا خرچہ جو اور وہاں کا روڈ ٹیکس کراچی کا سارا کیپٹل میں، کیپٹل کی روڈوں پہ لگتا رہا. یہ اس قسم کے معاہدے کیے گئے تھے مجھے لگتا ہے. لیکن یہ کہ اگر سوچیں تو کافی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات بھی ٹی وی پہ کسی اینکر نے کہی تھی کہ کس وجہ سے ہوا تھا. آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ان کی بات مجھے لگی تو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ان سب کو جو ہے اچھی فیسلٹیز ملے، ہر چیز ملی. لیکن جو لوبی کھا رہی ہے وہ جاہل ہے. اور یہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے ہمارے اداروں میں جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. کل پرسوں آپ نے اسکول دیکھ لیا نا، وہ جو سعید غنی اور اقرار حسن کا جو جھگڑا ہوا تھا، اس اسکول میں جا کے جب ویڈیو بنائی گئی تو اس اسکول میں لوگوں سے جو اساتذہ جو تنخواہ لینے کے لیے لائن میں لگے تھے، لاڑکانہ یا کہیں کا اسکول تھا، جو تنخواہ لے رہے تھے، جب وہ تنخواہ لے کر آ رہے تھے تو ان سے کسی کیا کہتے ہیں کسی نیوز چینل کے کسی اینکر نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. ان سے کہا آپ قومی ترانہ سنائے، تو انہیں نہیں آتا تھا. ایک صاحب نے تو کہا ہمارے قومی ترانہ ہوتا ہی نہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، تو انہیں قومی ترانہ نہیں آتا تھا. ایک سے ABCD پوچھی، انہیں نہیں آتی تھی ٹھیک سے. پھر ایک صاحب سے قل هو اللہ پوچھی، سورہ اخلاص، تو وہ نہیں آتی تھی. ایک صاحب سے الف ب پوچھی، وہ نہیں آتی تھی. تو یہ جو نہیں آتی لفظ ہے نا، یہ صرف
جب سے ہوا ہے، جب اساتذہ کا حشر ہمارا یہ جب سے ہوا ہے، جب سے کوٹا سسٹم بنا ہے. کوٹا سسٹم کی وجہ سے گاؤں دیہات کے جو ہوتے ہیں بیوروکریٹ یا دوسرے، یہ رشوت لے کے لوگوں کو جاب دے دیتے ہیں. ٹیسٹ تو ہوتا نہیں. اگر ٹیسٹ لینا ہے تو میں تو کہتا ہوں ایک بار قومی ترانہ جو ہے آپ سعید غنی سے بھی پوچھ لیں. سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل لڑائی چڑھ چکی ہے تو میں بھی دو چار الفاظ کہہ دوں اور میرا اور کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نہ میں وہاں رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان سے قومی ترانہ ضرور پوچھا جائے. سعید غنی صاحب سے آپ قومی ترانہ پوچھیں گے بہت ہی مزہ آئے گا. جیسے رحمان ملک کو سورہ اخلاص نہیں آئی تھی، یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ رحمان ملک کو نہیں آتا تھا. پڑھ رہے تو غلط پڑھ رہے تھے. اسی طرح ان بیچاروں کا تو بڑا مذاق اڑایا، ٹی وی پہ رات دن دکھایا گیا. لیکن ذرا اور لوگوں سے بھی پوچھو. عمران خان سے پوچھ لو. لیکن عمران خان کو آتا ہوگا کیونکہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے 50 دانوں کی چھوٹی والی، اور اس پہ کیا پڑھتے ہیں پتہ نہیں. ویسے ایک زمانے مذاق اڑا تھا جب یہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب تھے تو وہ تھے فضلو چاچا تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھ لیا ایک آدمی سے کہ بھئی یہ اس پہ پڑھتے کیا ہیں؟ تو کہہ لیں اس کے اوپر پڑھتے ہیں کرسی 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 کرسی. تو میں نے کہا بھائی اس طرح پڑھنے سے کیا کرسی مل جاتی ہے؟ اگر اس طرح ملتی ہے تو پھر میں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہہ لے گا نہیں، کسی نے کہا تھا 10,000 دفعہ پڑھو. تو پورے سیاسی دور میں بیچاروں کو تسبیح پڑھنا پڑی. جو کرسی تھی اس کی ایک ٹانگ اور ٹوٹ گئی، اب 3 ٹانگوں پہ کرسی رہ گئی ہے. اور عمران خان نے آتے ہی وہ 3 ٹانگیں بھی کھینچنی. تو اب بیچارے سوچیں کہ اب میں کہاں جاؤں. ویسے ایک زمانے میں جب میں گلاسگو میں رہتا تھا تو وہاں چاچا جی آئے تھے سیلاب زدگان کے لیے. 1 گھنٹے میں 60,000 پاؤنڈ لوگوں نے ان کو دیے تھے. 1 گھنٹے میں سینٹرل ماسک گلاسگو میں تقریر کی تھی انہوں نے. اور سیلاب زدگان کے لیے وہاں کے، بلکہ گلاسگو میں جو لوگ ہیں فیصل آباد کے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے، چودھری کیا کہتے ہیں اپنے چودھری سرور بھی پنجاب کے جو گورنر ہیں وہ گلاسگو سے تعلق ہے ان کا. وہاں پولک شیلڈ میں رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ووڈ لینڈ اسٹریٹ پہ ان کا گھر ہے. اور یونائٹڈ کیش اینڈ کیری نام کی 2-3 کیش اینڈ کیریاں بہت بڑی ان کی ہیں جو پورے اسکاٹ لینڈ میں مال سپلائی کرتی ہیں. بہت اچھا بزنس ہے. برٹش پارلیمنٹ کے MP بھی رہ چکے ہیں. اور بالکل اس طرح پھرتے تھے، کوئی گارڈ وارڈ نہیں تھا وہاں پہ، کوئی گارڈ وارڈ نہیں اویلیبل ہوتا ہے. کھلے عام پھرتے تھے کیونکہ لیڈر ایسے ہی ہوتا ہے جو کھلے عام پھرے اور جس کو لوگ جو عزت کریں، اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. اسی سینٹرل ماسک جو ہے وہ جو ہے مسجد نور، وہ ووڈ لینڈ روڈ پہ کے قریب ایک کیا کہتے ہیں مسجد نور ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ ہم لوگ سلام دعا ہوتی تھی، بات ہوتی تھی. اور وہاں ایک اور چیز ہے کہ ایک گھر پہ جا کے جب ووٹنگ کمپین ہوتی ہے ان کی اپنی پارٹی لبرل پارٹی کی، تو اس میں وہ ہر پاکستانی کے گھر آتے تھے اور وہاں آ کے کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ دیں تو ہم اپنے ہیں تو اپنے علاقے میں کام کرائیں گے. اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ان علاقوں کے لوگ جو ہے بہت محنتی ہوتے ہیں. وہاں باہر ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت کام کرتے ہیں، بہت بزنس کرتے ہیں. کئی لوگوں کو ایسے کہتے سنا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات اچھے ہو جائیں تاکہ ہم اپنا بزنس وہاں کریں جا کے. شیخ برادر ہیں اور بہت لوگ ہیں. تو بڑے بیچارے لوگ بڑا محبت باہر ملکوں میں پاکستان سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی جو گھٹیا قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہمارے سیاستدان جو وہاں جا کے حرکتیں کرتے ہیں اور جو لوگ نظر آتی ہے تو لوگ بڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو. اس لیے کہ اصل پاکستانی تو وہ ہیں بیچارے جو وہاں پہ محنت کرتے ہیں اور پیسہ بھیجتے ہیں. اور وہاں کی ایمبیسیاں انہیں کس طرح تنگ کرتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں کی ایمبیسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے. بہت یعنی دیکھا گیا ہے کہ وہاں بھی کام کرنے کے لیے جان کر کے لائنیں لگوانا پڑتی ہے. یہ تک سنا ہے کہ پیسے دے کے وہاں پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمبیسی تو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ جو جس لینگویج میں بات کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں آتی. تو عجیب و غریب بات ہے. خیر جو کچھ بھی ہے فی الحال پرابلم تو ہے، اور ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا امیج کیسا قائم ہو رہا ہے. جو لوگ باہر ہیں وہ لوگ اتنا پیسہ پاکستان بھیجتے سب کچھ، تو ان کو کچھ انسینٹیو وغیرہ تو دینا چاہیے آپ لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ لوگ جو جاتے ہیں جو کہ جاہل جپاٹ، یعنی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم حاصل کر لی یا رشوت دے کے اپنی کوئی
پوزیشن حاصل کر لی تو اس سے انسان کے طور طریقہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، باقی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سارا کچھ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، لیکن بس عہدہ چینج ہو جاتا ہے، ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، دوسرا بن جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2 منٹ لگتے ہیں اترنے میں، جتنی جلدی آدمی چڑھتا ہے اتنی جلدی لوگوں کے دلوں سے اتر بھی جاتا ہے۔ خیر 12 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فاطمہ جینہ جیتی تھی، ان کو کیوں نہیں دی، اس کا جواب تو دیں، دینا تو پڑے گا نا۔ ایوب خان کی حکومت تھی، وہ جیتی تھی، ان کو کرسی نہیں دی۔ فاطمہ جنہیں مادر ملت کہتے ہیں ان کو، تو مادر ملت کے ساتھ جس نے برا کیا ہے پتہ تو کرو کہ کس نے کیا ہے۔ شکر ہے کہ کیپٹل چینج کرتے کرتے قائد اعظم کا مزار نہیں لے گئے، بلکہ مجھے یہ حیرت ہے کہ ابھی تک قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر سے کیوں نہیں ہٹائی، جب ہر چیز ہٹانے کے چکر میں ہے۔ تصویر صابر شاکر کو جواب دینا چاہیے اس کا، بڑی فکر ہے نا انہیں۔ قائد اعظم کی تصویر تو تم ہٹا نہیں سکے، آپ لوگ ہٹا دیتے، وہ تو مجھے تو لگتا ہے بے نظیر کی آ جاتی یا کسی اور کی آ جاتی۔ خیر ہمارے ہاں اس قسم کا تو ہے، پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ چینج کریے، ہر آدمی اپنے آپ کو پاکستان بنانے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی پاکستان قائد اعظم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اصل کتابیں تو برٹش لائبریری میں رکھی ہیں، ان کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اگر بیان کیا جائے تو میرے خیال سے چینل ہی سے انسر ہو جائے گا، کیونکہ آپ جا کے دیکھیں وہ لائبریری میں جو کتابیں ہیں، اصل کہانیاں تو وہاں لکھی ہوئی ہیں، یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ تو کچھ کاپی کی گئی ہوتی ہیں یا کچھ اپنی طرف سے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان والوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ کیا کہتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، کتاب پڑھنے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ غلط نکل گیا تو پھر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ سب پاکستانی ہیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ شوگر ملیں، سنا ہے کہ وہ گنے کی فصل زبردستی اگوائے گی، ایک کپاس کی فصل جو ہے وہ ختم کرائے گی، گنا اگوایا گیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ شوگر مل مالکان جو ہے وہ چاہتے تھے۔ اگر دور جا کے سوچیں تو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، غداری کے زمرے میں آتی ہے چیز کہ آپ ایسی کاش ختم کر دیں جس سے ہزاروں لوگوں کو جاب ملتی ہے اور ملک کو فائدہ ہوتا ہے، فورن ایکسچینج آتا ہے۔ کپاس سے بہت کمائی ہے، شوگر سے کوئی کمائی نہیں ہے۔ اگر شوگر ہمارے ملک میں نہیں ہو تو جتنے میں وہ بناتے ہیں اس سے سستی باہر سے امپورٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارا کاٹن کا ایک بہت بڑا بزنس تھا جس کو ایسا لگتا ہے کہ دانستہ طور پہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، آج بتا رہے تھے، اور کوئی شوگر مافیا کے خلاف فیصلہ بھی ہونا ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں دیکھیں، پہلے نمبر پہ شوگر مافیا کہہ لیں یا شوگر فیکٹری مالکان جو کہہ لیں، ان کو سبسڈی ختم کر دیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہم سبسڈی ختم کر دیں چینی مہنگی ہوگی، تو مہنگی نہیں ہوگی۔ آپ مجھ سے شرط لگا لیں گے سبسڈی ختم کرنے کے بعد چینی آدھی قیمت پہ ہی بیچیں گے ملک میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے ان کی پرائز زیادہ ہے۔ اب چاہے اگر چینی نقصان میں بنتی ہے تو آپ فیکٹری کو چینج کر کے فلور مل لگا لو، یا تاگے کی مل لگا لیں اٹھا کے۔ شوگر کیوں لگائی؟ جو زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام سے سبسڈی لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اربوں روپے، کیونکہ 80 ملے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے ان کو ملتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی جو اس کے حصے میں 5 ارب روپے آتے ہیں، تو 5 ارب روپے لیو اور چینی جو ہے بس تھوڑی بہت بنا کے اور ڈرامہ کر کے جو ہے پیسے جیب میں ڈال دو، کیونکہ جن لوگوں کی ملیں ہیں حکومت کے لوگ ہیں۔ اب حکومت میں جو لوگ ہیں یا حکومت کے خاندان والوں کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ ایسے لاء بنائیں گے جس سے انہی کو فائدہ ہو، عوام کو بے شک نقصان ہو۔ اب جیسے کہ نہیں IPPs کا قصہ شروع ہوا تھا جو کہ دب گیا ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ صابر شاکر صاحب کو چاہیے کہ یہ IPPs کے حوالے سے بھی تو فلم بنائیں، کوئی ٹاک شو بنائیں، کیونکہ وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، جبکہ وہ بہت اچھے اینکر ہیں اور ہمیشہ ایسے مسئلے لے کر آتے ہیں جو پھنسے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھنسا ہوا مسئلہ جو ہے اس پہ بولیں، کیونکہ ایک دم سے خاموشی طاری ہو گئی ہے، پتہ لگا کہیں ڈیل تو نہیں ہو گئی ہے،
یا سب کو لفافے وفافے تو نہیں بٹ گئے ہیں؟ پتہ لگائیں، آپ لگائیں. یہ سمیع ابراہیم صاحب ہے، وہ بتائیں اس بارے میں. شاہد مسعود صاحب ہے، کامران خان ہے، یہ ٹاپ کے اینکر ہیں. اور اب انہی لوگوں سے یہ امید ہے، کیونکہ سچ تو اور تو کوئی نہیں بولتا. کوئی لیڈر تو آپ کو دے نہیں سکتا نا، کچھ لیڈر نہیں دے سکتا کچھ. یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ کسی ملک کا کوئی بھی لیڈر عوام کو کچھ نہیں دے سکتا. مودی نے تو عوام کو دشمنی دی ہے نا. وہ ظاہری بات ہے، جب آپ ایک چائے والے کو آپ لیڈر بنا دو گے تو اس بیچارے کو پھر کیا، اس کو تو آس پاس کے لوگ جو ایڈوائزر رکھے جاتے ہیں وہی سمجھاتے ہیں. ہمارے یہاں لیڈر کی جہالت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایڈوائزر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لوٹا پکڑنے کا بھی ایک ایڈوائزر ہونا چاہیے. بالکل اسی کی بات ہے. جس طرح ہمارے یہاں لیڈر جو ہے پارٹیاں ایسے بدلتے ہیں جیسے لوٹے بدلتے ہیں. پہلے لوٹا کہتے تھے، پھر اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا کہ اب لوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے بھائی، لوٹا نہیں، لیکن اس سے تو اس کے اگر لوٹا نہیں کہیں گے تو پھر کیا، اس سے کوئی اور برا لفظ کہیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا. جیسے ششی کپور بیچارے پچھلے دنوں بہت اچھے تھے. میں بچپن میں ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بہت اچھی اچھی فلمیں. اور خاص طور پہ ان کی فلموں کے گانے بہت اچھے تھے. یہی کہ جس طرح ہم اپنے ملک کے ہیرو جو ہمارے گزرے ہیں، جن کو ہم واقعی یاد کرتے ہیں، وحید مراد ہے، محمد علی ہے، شبنم ہے، زیبا ہے، شمیم آرا ہے. آج کل کے ان کا نام نہیں معلوم. آج کل جو فلمیں بنتی ہیں ان کا نام ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ان کے ہیرو ہیروئن کا نام کوئی مشہور نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ڈرامے کے کسی ہیرو کا نام لیں تو وہی فلم ایکٹر ہے آج. لیکن فلموں کے زمانے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک معیار تھا اس کا، کہ فلم ایکٹر اور ڈرامہ ایکٹر جو ہے بالکل الگ الگ ڈیوائڈ رہتے تھے. یعنی فلم والا ڈراموں میں کام نہیں کرتا، ڈرامہ والا فلموں میں چلا آتا تھا، لیکن جب فلموں میں جاتا تھا تو دوبارہ واپس ڈراموں میں پلٹ کے نہیں آتا تھا. اسی طرح پنجابی فلموں کے بہت ہی زبردست ایکٹر، جیسے پاکستان کے سمجھ لیں دلیپ کمار کہہ لیں، پنجابی فلموں کے سلطان رائی، مصطفیٰ قریشی، کیا نام تھے، بدر منیر. زبردست پنجابی کی فلمیں تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اور کیا کہتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے پنجابی مجھے آ بھی گئی تھی، یعنی سمجھ میں آنے لگی تھی. بولنے میں مشکل ہوتی لیکن سمجھتا میں ہوں، کیونکہ میں کراچی میں رہا ہوں تو زیادہ تر جو ہے میں اردو بولتا ہوں اور اردو سمجھتا ہوں، لیکن پنجابی بھی سمجھتا ہوں. لیکن پشتو سمجھنا مشکل ہے تھوڑی سی. سندھی نہیں، سندھ میں رہتا ہوں لیکن سندھی سمجھ نہیں آتی، تھوڑی سی آتی ہے. ہمارے اسکول میں پڑھائی جاتی تھی اور ہمیشہ سندھی کے پیریڈ میں ہم گول ہو جاتے تھے. آج سوچتے ہیں کہ سیکھ لیتے تو کم از کم سندھی. دنیا کی ہر زبان آپ کو آنی چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اور آپ اگر کسی انسان سے اس کے ملک کی زبان میں بات کریں تو زیادہ اچھی دوستی ہوتی ہے آپ کی. خیر، 12 مئی کے حوالے سے تو 12 مئی میں تو بہت سارے واقعات ہیں. کوٹا سسٹم کیوں کیا تھا؟ یہ کوٹا سسٹم صرف کراچی میں کیوں، سندھ میں کیوں ہے، باقی پورے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ 18ویں ترمیم بہت اچھی چیز ہے، ختم نہیں کرنی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو ایسا پیش کیا ہے کہ ختم کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے میں خود کہتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تب زیادہ کام ہوتا تھا. 18ویں ترمیم آنے سے جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. کشتیوں میں بھر بھر کے ڈالر بھیج دیے جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے سارے، جو کہ پچھلے دنوں ہم نے ٹی وی وغیرہ پہ بھی دیکھا ہے کہ فریج میں بھر کے بھیجے جا رہے ہیں، شپوں میں، لانچوں میں بھر بھر کے ڈالر بھیجے جا رہے ہیں. پکڑے بھی گئے تھے. ہمارے یہاں پکڑنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسے کہاں گئے، اور جو پکڑا جاتا ہے وہ دوسرے دن ٹی وی پہ دوبارہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہنستا کھیلتا. ایسا لگتا ہے کہ آدھے پیسے اس نے کہا ہوگا کہ جو پکڑے اپنے پاس رکھ لو، مجھے چھوڑ دو. تو یہ تو بے شرمی ایک طریقے کی حکومت کے لیے یا ان اداروں کے لیے جو لوگ پاکستان کو اسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے سزا دیں. سزا دے بغیر جو کچھ نہیں ہوتا. چائنا نے ترقی کیوں کی ہے؟ چائنا کی ترقی کا یہ راز یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی نہیں اور آپ کو سر میں جو ہے ہتھوڑا ٹھوکا نہیں. ٹھیک ہے نا. میدان میں کھڑے ہو کے سر میں گولی مار دیتے ہیں. ہمارے کسی کرپٹ کہو، وہ کہتا ہے کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا، عدالت ہی نہیں جاتا وہ تو، جتنی چاہے کرپشن کر لے. تو یہ وجہ ہے. اگر آپ چور کا کیس چور ہی لڑے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے جو وکیل ہیں، جج ہیں،
ویسے تو واقعی عزت سب لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن جب تک کرتے ہیں جب تک عزت دار فیصلے کریں. اس لیے مسلمانوں کے لیے جب 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا ہے، سزائیں جو لکھ دی گئی ہیں ہماری کتاب میں کیوں لکھی گئی ہیں؟ کیونکہ اس 1400 سال پہلے پتہ تھا کہ آج کا مسلمان کیسا ہوگا. تو ہمارے یہاں سزائیں دو سب تیار ہیں، سعودی عرب میں دیتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے، کرپشن ہے نہیں ہے ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن یہ کہ لوگوں کی فیسلٹیز میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی. بے شک بڑی بڑی ڈیلوں میں تھوڑا بہت ہوگا، لیکن یہ کہ عوام کے فائدے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں. ہمارے ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پکڑ نہیں ہے. ہیلتھ انسپیکٹر نے پکڑنا ہے، وہ خود رشوت لیتا ہے. ہیلتھ انسپیکٹر کو بھیجنے والا رشوت لیتا ہے، کہ ہیلتھ انسپیکٹر اس سے رشوت لے کے اپنے پیچھے والے کو دیتا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر والا اس کے اوپر کو دے دیتا ہے، اس سے اوپر والا اس سے اوپر کو دے دیتا ہے. اس طرح اوپر ہوتے ہوتے سارا پیسہ پورا جمع ہو کے کلفٹن میں جمع ہو جاتا ہے. کلفٹن میں خاص بینک ہے جہاں پہ سارے کراچی کا جتنا بھی پیسہ ہے نا، جو کہ بغیر محنت سے کمایا جاتا ہے، وہ وہاں سنتے ہیں کہ وہاں چلا جاتا ہے. باقی اللہ جانے ہے. میرے خیال سے وہاں اس طرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں سے کلفٹن کا سمندر ہے، سمندر میں لانچ کھڑی ہوتی ہے، لانچ میں رکھ کے پوری پیٹی جو ہے وہاں چلی جاتی ہے دبئی. خیر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، دبئی میں پراپرٹیاں وغیرہ خریدی ہیں، قیمت 70% گر گئی آج. کر لو بات. اپنے ملک میں کچھ بنایا ہوتا تو فائدہ ہوتا. اپنے ملک میں بھائی پوری دنیا میک ڈونلڈ کی چین بناؤ، موبائل فون کی فیکٹری لگا لو، جو پیسہ ہے اس سے یہ کام کر لو، آپ زیادہ کما سکتے ہو. رشوت تو حرام ہوتی ہے. میری سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ طور پہ رشوت خور مشہور ہیں، لیکن عمرے پہ ہر 6 مہینے بعد عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا حرام کے پیسوں سے عمرہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں کہ حرام کے پیسوں سے. اچھا ایک اور لاجک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری جو تنخواہ کے پیسے ہیں وہ میں الگ بینک میں جمع کرتا ہوں، اور میری جو اوپر کی کمائی ہے اس سے میں جو ہے دوسرے خرچے کرتا ہوں، لیکن گھر کے کچن کا خرچہ میں اپنی حلال کی کمائی سے کرتا ہوں. اس سے یہ کہ گھر والوں کو میں حلال کھلاتا ہوں. جبکہ حرام کی کمائی میں آپ ایک پیسہ بھی شامل کر دیں، حلال کی کمائی میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل کر دیں تو سارا حرام ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی لاجک بنائی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جونی واکر کی بوتل میں شہد رکھ کے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی شہد رکھا ہوا ہے. اسی طرح جونی واکر کو جو ہے وہ شہد کی بوتل میں ڈال کے پی لیتے ہوں گے تو حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ حلال بوتل ہے. لیکن وہی ہے کہ آپ یہ بتائیں، آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں، نیچے مجھے ڈسکرپشن کے نیچے کمنٹس میں لکھ کے دیں کہ بھئی حرام کے پیسوں سے حج ہوتا ہے. میری بھی نالج میں اضافہ کر دیں کہ حرام کے پیسوں میں حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بتائیں. اور دوسری چیز، ہمارے ایک دوست نے کہنے لگے کہ تمہیں جب بھی رشوت دینی ہو تو رشوت دینے کے لیے گھر میں ایک بوتل رکھو جس میں روزانہ کچھ کوئن خیرات کے لیے ڈال دیا کرو، اور وہ خیرات کے پیسے جو جمع ہو جائیں ان پیسوں سے کوئی کام کرانے کے لیے اگر رشوت دینی ہے کسی کو تو ان پیسوں کو دے دیا کرو، تو تمہاری خیرات تصور کر لی جائے گی. اسی وجہ یہ ہے کہ خیرات تو اس آدمی کو دیتے ہیں جو مستحق ہوتا ہے. تو پیسوں کے مستحق سب سے زیادہ تو حرام خور رشوت خور ہیں. تو رشوت کے پیسے جو ہیں ان کو خیرات کے پیسے دیا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں اور سب سے زیادہ بھکاری بھی وہی ہیں. کیونکہ ان سے بڑا تو کوئی بھکاری ہوتا ہی نہیں ہے جو تنخواہ لینے کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے پیسے. کام نہیں کرنا، کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہوتی. ہمارے جتنے لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، آج سے آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں کہ بھائی آپ ایک گورنمنٹ کے عہدے پہ بیٹھے ہیں، پہلے تو آپ سنائیں قومی ترانہ، اس سے یہ ثابت کریں آپ کہ آپ محب وطن ہیں. پھر اس کے بعد دوسری 1-2 آیتیں پوچھ لیں تو پتہ چل جائے گا. اور اگر یہ سارا بھی آتا ہو اور پھر بھی آپ کو شک ہو تو آپ ان سے کہیں کہ اپنی ڈگری کی کاپی دے دیں اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں گے. اول تو ان تک پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے، ان سے بات کرنا. بات وہ ایسے کرتے ہیں جیسے وزیر اعظم وہ خود ہیں، جبکہ جو آدمی ان سے کام کرانے آیا ہے اسی کے ٹکڑوں پہ وہ پل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے بات. اصل میں ہمارے ملک میں جتنا کم کام کرتا ہے نا وہ اتنا زیادہ کماتا ہے. اور مزدور جو ہے
پٹھان جو پشاور کا پٹھان یا کہیں کا بھی پٹھان جو روڈ توڑ رہا ہوتا ہے، کھدائی کر رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ محنت کرتا ہے نا اور اپنا جان مار رہا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ وزیر اعظم سے زیادہ ہونی چاہیے، میں تو کہتا ہوں. کیونکہ جو جتنا فزیکل محنت کرے اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں مزے سے کافی منگا کے پی رہا ہو اور صرف سائن کر رہا ہو. ہمارے بہت سے لیڈر ہیں جن کو صرف سائن ہی کرنا، انہوں نے پڑھا ہی صرف سائن ہے کہ بھائی یوں 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 کیڑا بناؤ، تو وہ جیسے سعید غنی ہے تو ایس بنا دو، آگے غنی لکھ دو، جبکہ غنی لکھنے کی کیا بات ہے، ایس بنا دے تو ان کے ایس کو تو سب کو معلوم ہی ہے. تو اسی طرح نواز شریف ہے، وہ این بنا کے کچھ کرتے ہوں گے. ان کی میں بات نہیں کر رہا، نواز شریف بھی، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو لوگ چور ٹائپ بیٹھے ہیں، جاہل، جو پچھلے دنوں دکھایا گیا کہ اندرون سندھ میں اساتذہ جو ہے انہیں الف بے اے بی سی ڈی قومی ترانہ نہیں آتا، سورہ اخلاص ہمارے فورن منسٹر کو نہیں آتی تھی. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. یہ جعلی ڈگری کا کیس اسمبلی میں آیا تھا، پاس نہیں ہوا، لا نہیں بنا. یعنی لا یہ نہیں بنا کہ کم از کم ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں کو میٹرک پاس ہونا چاہیے کم از کم. ویسے مشرف لے کر آیا تھا کہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے، حکومت کے ادارے میں کوئی آئے، کوئی الیکشن لڑے. بل پاس نہیں ہوا تھا، یہ بل لے کر آیا مشرف کے دور میں. ہر اچھا کام مشرف اور فوجی دور میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں فوج کے علاوہ سب چور ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی ان کے خلاف کہہ نہیں سکتا، لیکن یار سیدھی سی بات ہے، بھٹو کے یہ ضیاء اللہ کے دور میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی، اور بیماریاں تھیں. جیسے قومی اتحاد بنا تھا، وہ ایک بیماری تھی. بھٹو کو پھانسی ہوئی، غلط ہوئی صحیح ہوئی، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جس مقصد کی دی تھی وہ تو پورا ہوا ہی نہیں. پیپلز پارٹی بیچارہ اب تک بھٹو زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی کیوں ہے؟ پھانسی ہوئی تھی. قدرتی موت ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اگر بھٹو بے نظیر نہیں ہوتے نا، پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی. لیکن اب ختم، اب بہت ہو گیا. اچھا پھر مزے کی بات ہے، پیپلز پارٹی یا ہماری کسی بھی ملکی پارٹی میں، یا ایم کی ایم پیچھے گزری اس میں بھی، یہ جو ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا سربراہ، وہ اپنا جانشی کسی کو نہیں رکھتے. سیکنڈ عمران خان بھی ہیں، ان کی پارٹی میں کوئی سیکنڈ نہیں ہے. عمران خان کے بعد اگر شاہ محمود قریشی خواب دیکھ رہے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اب عمران خان کی پارٹی میں ہے، تو وہ پارٹی کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیونکہ کسی اور پارٹی سے نکل کے آئے، تو کیا پتہ اس میں سے نکل کے چلے جائیں. لیکن ان کے خیالات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پوری پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی میں عمران خان کا سیکنڈ اگر ہو سکتا ہے نا، تو وہ اسد عمر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک صاحب تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی تھے، وہ سب تھے، ورنہ اسد عمر ہے یہ ہے. اور کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑا مشکل ہے، کمپٹیشن بہت ہے، پیسہ بہت چلتا ہے. اگر عمران خان کوئی ایسا کام کر جائے، شوگر مافیا کی چھٹی کر دے، یا آر پی پی کو ختم کر دے. اب تو ڈیم بن رہے ہیں، ان لوگوں نے، اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک پائی شامل نہیں کی، اور سب قرضے سے، پیسے سے عوام کو لوٹ رہے ہیں. وہ اچھا ایک آدمی تھا اور تھا جو ان آئی پی پی کے خلاف سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا، وہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ارے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، کیا نام تھا، حیدر کیا کر کے نام تھا. وہ بیچارے، وہ بڑا، وہ اس چیز کے خلاف تھی، جو یہ الیکٹرکسٹی کے وائر جو ہے سارے چینج کر دیے گئے ہیں. پہلے کاپر کے ہوتے تھے، اب وہ جو ہے وہ سلور یا ایلومینیم وغیرہ کے ڈال دیے ہیں، جو کہ بہت سستے میں. یعنی وہ جو پرانے ہیں اس جو بیچے گئے ہیں، وہ اربوں روپے کے تار بیچے گئے ہیں، اور یہ والے جو لو کوالٹی کے ڈال دیے گئے ہیں، جس سے لائن لاسز اور زیادہ ہوتے ہیں. اور لائن لاسز اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ بل بڑا بنایا جائے حکومت کے خلاف، اور پھر یہ لائن لاسز کے جو پیسے ہیں وہ عوام کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں، کہ وہ چوری کے پیسے بھی ہم ہی دیں. یعنی جتنی بھی چوریاں ہو رہی ہیں، یہ جو کارخانے ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ کے سی والے جو آتے ہیں ان کو رشوت دے کے اور ڈائریکٹ کنیکشن لے لیتے ہیں، اس کے پیسے عوام دیتی ہے. کچی آبادیوں میں جو چوری ہوتی ہے کنڈا ڈال کے، وہ اتنی نہیں ہو رہی ہوتی ہے جتنی یہ فیکٹری والے چوری کرتے ہیں. لیکن ان کو کیسے والے اس لیے نہیں پکڑتے ہیں کہ وہ رشوت دیتے ہیں ڈائریکٹ. اب تو یہ نا کہ اب تو وہ سسٹم ہے نا
کریڈٹ سسٹم ہے کہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر دے پیسے، کیش کا تو چکر ختم ہو گیا ہے. تو اب کیش کیسے لیں گے؟ کیش اس طرح لیتے ہیں کہ جعلی کنیکشن کر دیا اور جا کے پیسے بٹور لیے. سب سے زیادہ کرپشن ویسے تو سندھ میں ہوتی ہے اور یہیں پکڑ چاہیے، کیونکہ کوئی کام نہیں کرتے. دیکھیں نا کیا کہتے ہیں 1935 میں کراچی میں ٹرام چلتی تھی. دنیا کے بہت سے ملک میں ٹرام چلتی ہے، آج جدید ٹرام چل رہی ہے. ہمارے یہاں ٹرام ختم کر کے اس کی پٹریاں اکھاڑ کے نواز شریف صاحب اتفاق فاؤنڈری میں لے جا کے کھا گئے ساری پٹریاں. کیونکہ نواز شریف صاحب کا تعلق کراچی سندھ سے تو ہے نہیں، تو وہ صرف لوٹتے ہی، سارے لوٹ ہی رہے ہیں. کیونکہ دیکھ لیں کیپٹل اسی لیے لے گئے تھے کہ پھر وہ سندھ کے لوگوں کا جو ہے وہ دار و مدار ختم ہو جائے کیپٹل سے. اور کیپٹل میں سارے جرمن بیٹھ گئے آ کے، وہ ملک کو جو ہے لوٹ رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیپٹل بس خوبصورت ہے، لاہور میں میٹرو چلا دیے، ظاہری بات ہے انہیں کا ہی ہے. تو وہ سارا کراچی کے پیسے کھا جاتے ہیں، اسی لیے پرابلم چلی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ 18ویں ترمیم سے اور زیادہ اور جو ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں سارے مسئلے ختم کیے جا سکتے ہیں، 24-25 صوبے بنا دیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. لیکن بنائے گا کون؟ ظاہری بات ہے اگر صوبے بنا دیے تو جس صوبے کی پورے ملک پہ حکومت ہے وہ کبھی نہیں کرنے دے گا. شور تو مچاتے ہیں، وہی شور مچاتے ہیں کہ بھاولپور صوبہ بنے گا، وہ کیا کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب صوبہ بنے گا. نہیں بنائیں گے. اگر بنائیں گے بھی تو نام نہیں دیں گے، ساؤتھ پنجاب، ایسٹ ویسٹ پنجاب کر دیں گے. لیکن صوبے کا نام یہ نہیں کہ بھائی بھاولپور صوبہ تھا ہی، بھاولپور صوبہ کر دو، ملتان صوبہ کر دو، سیالکوٹ صوبہ کر دو، کراچی صوبہ کر دو، اور حیدرآباد صوبہ، سندھ صوبہ، اس طرح 25 ہو جائیں گے. جن شہروں کے نام ہیں ان کو صوبوں میں بدل دو، اور گورنر اور چیف منسٹر سسٹم ختم کر دو، اور سیکریٹریٹ ختم کر دو، اور کونسلر سسٹم لے آؤ کہ ہر علاقے کا کونسلر ہو، اس علاقے میں جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ٹھیکے ہو رہے ہیں، سب کا ایک آفس بنا ہوا ہے، اور وہ آفس اسی علاقے کے لیے کام کر رہا ہے، اس علاقے کا ٹیکس بھی وہ جمع کر رہا ہے. ہر علاقے کا ٹیکس کا سسٹم الگ ہو، اور ہر علاقے کا کونسلر جو ہے وہ اپنے علاقے میں جو ہے ٹیکس فری زون بنانا چاہے تو بنا سکتے سب کچھ. یعنی ایک علاقے کو ایک چھوٹے چھوٹے ملکوں کا درجہ دے دو کہ وہاں پہ الیکشن ہو اور کونسلر بناؤ، کونسلر سارے کام کرے. تو اس میں یہ ہوگا کہ کونسلر کام کرے گا، نہیں کرے گا تو لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وجہ سے وہ کرے گا، زیادہ اچھے کام کرے گا، زیادہ ملک ترقی کرے گا. بجائے اس کے کہ گدھا بیٹھا ہو پورے ملک پہ حکومت کر رہا ہو اور صرف اپنے گرائیں، اپنے رشتہ دار، اپنے ان کو نواز رہا ہو. تو یار اب وہ زمانہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اب ملک بنا لو اس سے پہلے کہ باہر ملکوں سے سب کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے نا، حالات تو ویسے آ رہے ہیں. یا اگر بہت زیادہ تعصب بڑھ گیا اور فنیٹکزم بڑھ گیا یا دوسری چیزیں آ گئیں تو پھر لوگ جو ہے پھر اب ان جیسے جابیں ختم ہو گئی ہیں، کیا واپس آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اب جیسے سعودی عرب میں لوگ رہے ہیں 60 50 سال گزار دیے وہاں پہ، انہوں نے ان کو کوئی حقوق ہی نہیں دیے، کوئی رائٹ نہیں، انہیں بھگا دیا اٹھا کے کرونا وائرس کی وجہ سے، تنخواہیں تک روک لی ہیں. تو وہی ہے کہ وہ لوگ جب آئیں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ لوگ سارے ملک کا پیسے لے جا کے دبئی میں لگا دیا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ پرائز پراپرٹی کی بڑھیں گی، 70% لے گئی ہیں. اب وہاں پہ ٹورسٹ نہیں آئے گا تو آپ کے ریسٹورانوں، 5 اسٹار ہوٹلوں اور ان جگہ کون ٹھہرے گا؟ آپ لوگوں نے پاکستان کا پیسہ جو ہے چرا کے وہاں لے جا کے رکھا تھا، سارا بزنس تو تباہ ہو گیا ہے. اب آپ کے پیسوں کا کیا پروفٹ کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں. اگر اپنے ملک میں اگر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈیو بنانا، موبائل فون کی فیکٹری لگاتے تو یہ حرام کھانے سے زیادہ آپ کما رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، موبائل فون ہے، ہمیشہ ہم لیٹ کام شروع کرتے ہیں. ہم نے موبائل فون کی فیکٹری لگائی ہے، لیکن کون سے بنا رہے ہیں؟ وہ پرانے بٹن والے فون بنا رہے ہیں، اسی کی اجازت ملی ہے. گاڑی ہم نہیں بناتے، سب ہمارے ملک میں دیتے ہیں چیزیں اور لوٹ کے، جیسے سوزوکی کمپنی ہے، لوٹ رہے ہیں آپ کو. بھائی گاڑی کی 75% گاڑی کا پیسہ جو ہے وہ سوزوکی کمپنی کا، وہ تو جاپان چلا آتا ہے. خود گاڑی نہیں بنائیں گے، ملیشیا کی کمپنی کو ہم بلا رہے ہیں انشاءاللہ، اب جابیں آپ کو نکلیں گے. خواب دکھا دیا، خواب دکھایا تیل نکلنے والا ہے، وہ بھی ڈرامہ تھا. اچھا ہوا نہیں نکلا، ورنہ وہ بھی ہمارے گلے پڑ جاتا. اب تو تیل ہی سستا ہو گیا ہے. لیکن 9 گھنٹے ہمارے یہاں سورج نکلتا ہے، لیکن سولر انرجی کے لیے ہم نے کوئی اس سیکٹر میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے.
ہمارے ملک میں ونڈ انرجی کے لیے فین بننا شروع ہو گئے تھے، جو بڑے بڑے فین چل رہے ہوتے ہیں نا یورپ میں، آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں کے کنارے لگے ہیں، ہر جگہ لگے ہیں، اندرون سین اس کا پلانٹ لگا تھا، بننا شروع ہوئے تھے۔ لیکن یہ آئی پی پیز جو ہے وہ فین بند کرا دیے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ اگر زیادہ لگ گئے تو بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے